آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ امہات المؤمنین واولیاء امتہ الکاملین الہادین المہدیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ ونبیہ ورسولہ ومطلوبہ ومقصودہ وموجودہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پر نور پر کیف فضاؤں میں اور پر کیف پاکیزہ منظر میں ایک بار پھر جھوم جھوم کر دربار رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ اللہ جل وعلا کے دربار قدس میں حمد ثنا تعریف و توصیف کے نذرانے، جو وحدہ لا شریک ہے، لا حد لہ ولا ضد لہ، لا ند لہ لا مثل لہ ولا مثیل لہ ولا مماثل لہ، جس کی قدرت کاملہ کا ادنا سا کرشمہ یہ ہے، جاندار مرغی سے بے جان انڈا اور پھر اسی بے جان انڈے سے جاندار مرغی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے دربار میں حمد و ثنا کے نذرانے اور اس کے محبوب کریم ختمی مرتبت آقائے کائنات مفخر موجودات سید الاولین والآخرین سید الانس والجاں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں نیر تاباں شاہ بطحا رازدار ما اوحا معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور اقدس میں، حضور ناز میں سلام محبت و عقیدت و چاہت و شوق پیش کرنے کے بعد، میرے حضور غریب نواز سیدی و سندی و آقائی و مولائی و مرشدی حضور غریب نواز کی جلوہ گری، حضور شیخ کریم کا دربار قدس صبح کی پر نور فضا اور پر کیف منظر میں بندہ ناچیز نے سورۃ الصف کی آیت نمبر 10-11 آپ کے گوش گزار کرنے کی جسارت کی ہے۔ سبق سنانے کی غرض سے پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں ایک تجارت کا تذکرہ کیا ہے۔ تجارت
دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ تجارت جس میں انسان انسان سے تجارت کرتا ہے، اور یہ بڑی انوکھی تجارت ہے جس میں بندہ خدا سے کاروبار کرتا ہے۔ انسان کی انسان سے تجارت کے اصول دربار رسالت مآب سے ہمیں میسر آتے ہیں کہ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لین دین کرتے ہو کاروبار حیات میں، جب تم آپس میں کچھ خرید و فروخت کرتے ہو تو فرمایا کبھی جھوٹ نہ بولنا، اگر جھوٹ بولو گے تو تمہارے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ کبھی کثرت نہ مانگو، برکت مانگا کرو، کیونکہ کثرت ختم ہو سکتی ہے، برکت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یعنی پہلا اصول جو بندوں سے تجارت کا دیا گیا ہے وہ ہے کہ کبھی کاروبار میں جھوٹ نہ بولو، اور دوسرا اصول یہ دیا گیا ہے کہ جب بھی تم لین دین کرو تو ہمیشہ اس بات کا خیال کرنا کہ تم کبھی قسم نہ اٹھاؤ، بلکہ فرمایا کہ اگر تمہیں سچی قسم بھی اٹھانا پڑے تو کاروبار میں کبھی سچی قسم بھی نہ اٹھانا، جھوٹی قسم تو دور کی بات ہے۔ اور تیسرا اصول بڑا پاکیزہ اصول آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا جب بھی تم کاروبار کرو تو ضرور اس کاروبار میں اگر تمہارے کاروبار کے اندر کہیں کوئی عیب ہے اس کو ضرور ظاہر کیا کرو۔ یہ تو بڑی خوبصورت حدیث پاک آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ رسول کائنات بازار مدینہ سے گزر رہے تھے، کریم آقا علیہ السلام کا گزر ایک غلے کے ڈھیر کے قریب سے ہوا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رک گئے۔ حضور نے اپنا دست مقدس، دست اطہر و طاہر حضور نے اس غلے کے ڈھیر میں ڈالا اور اس کے اندر سے گیلی گندم نکال کر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ باہر سے خشک گندم تھی اور اندر سے گیلی، فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرے اس کا پھر مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نبوی اصول ہے، یہ کریم آقا نے دیا ہے۔ اور حضرات ذی وقار بڑی خوبصورت مثال، ہم چونکہ حنفی بھی ہیں قادری بھی ہیں، اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ جہاں فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، جہاں جو ہے نا تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے تقوی کی ایک جھلک سنیے۔ آپ کاروبار کرتے تھے کپڑے کا، تو ایک دفعہ اپنے لڑکے کو جو آپ نے اپنی دکان پہ رکھا ہوا تھا فرما کے گئے کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، تو واپس میں آؤں گا تو تو نے نماز پڑھنی ہے۔ آپ کے واپس آنے تک اس نے ایک کپڑا بیچ دیا، لیکن اس کپڑے کے اندر ایک کٹ تھا، اس نے بتایا نہیں۔ آپ واپس لوٹے، آپ نے پوچھا فلاں کپڑا بک گیا؟ جی حضور بک گیا۔ فرمایا اس میں تو ایک برکی اور کٹ تھا، کیا بتایا ہے؟ عرض کی حضور مجھے تو خبر نہیں تھی، میں نے نہیں بتایا۔ فرمایا جلدی جاؤ وہ بندہ تلاش کرو، جلدی جاؤ وہ بندہ تلاش کرو اور اس کو جا کے بتاؤ۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن تک وہ بندہ تلاش ہوتا رہا اور وہ بندہ نہ ملا۔ 3 دن کے بعد شام کو آپ نے فرمایا 3 دن کے کاروبار کا حساب کرو اور جتنا پرافٹ آئے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ 3 دن کا منافع اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا، اور چوتھا دن جمعے کا دن تھا۔ جمعے کی نماز کے لیے امام اعظم حضرت نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ آپ منبر پہ جلوہ گر ہوئے، آنکھوں سے آنسوں کی برسات تھی، اور آپ نے فرمایا لوگو میرے لیے دعا کرو، آج مجھ سے ایسا عمل ہوا، ایسی خطا سرزد ہوئی ہے کہ میں نے ایک ایسا عیب جو قوم کے سامنے نہیں رکھا، میں دربار رسالت میں جاؤں گا، حضور کو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ یہ اس دن کا خطبہ تھا کہ آج میرے لیے دعا کریں، میرا رب میری اس خطا کو معاف کر دے۔ میں عرض کر رہا تھا یہ وہ اصول ہیں جو نبوی اصول ہیں، بندوں کے ساتھ کاروبار کے، اور ایک ایسی تجارت، ایسا انوکھا کاروبار جو میرا رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو، اتنا پاکیزہ کلمہ ہے۔ آج کوئی وڈیرا شخص کسی کو یاد کرے تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا، یہ کتنا پاکیزہ کلمہ ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ جب اس آیت کریمہ اور ایسے پاکیزہ الفاظ کے اوپر پہنچتے تو آپ قرآن بند کرتے اور سر جھکا کے عرض کرتے یا ایھا الذین آمنو کے جواب میں حریم ناز پروردگار عالم میں عرض کرتے جی میرا رب
तेरा बंदा तेरे दरबार में हाजिर है। वो कहा था ना हजरत इकबाल ने कि अगर हम कुरान को इस अंदाज से सुने कि कुरान हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है और रब हमारे साथ कलाम कर रहा है, तो कुरान तो ऐसा खूबसूरत कलाम है कि जो उमर जैसे की जिंदगी बदल कर उसे फारूक आजम बना दिया करता है। ये कुरान ये रब का कलाम है। मेरे करीम परवरदिगार बंदों से मुखातिब है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई न करूं उस तिजारत की तरफ। मेरा रब कौन सी तिजारत? फिर देखें अल्लाह ने उसकी फजीलतें गिनवाई, अल्लाह ने उस तिजारत की अजमतें गिनाई। परवरदिगार आलम ने फरमाया आओ मेरे साथ कारोबार करो, आओ मेरे साथ जो है ना तिजारत करो। मेरा रब तू क्या देगा? कुरान मजीद के पाकीज़ा अल्फाज और इस पाकीज़ा तरीन फ़ज़ा में ज़रा दिलों की पाकीज़ा खेतियों में उतारिएगा। मेरे रब ने फरमाया आओ, सबसे पहला वादा मैं रब होकर अहकमुल हाकिमीन होकर मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि जिस अज़ाब नार की तुम बातें सुनते हो कि अगर एक सुई के नक्के के बराबर वो दोज़ख का अज़ाब और दोज़ख की आग जो है ना, अगर इस धरती के ऊपर उसको जाहिर किया जाए तो सारी जमीन की रोयदगी खत्म हो जाए और सब्जा खत्म कर दिया जाए। फरमाया आओ मेरे साथ कारोबार करो, मैं रब होकर वादा करता हूं तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि तुम्हें दर्दनाक अजाब से छुटकारा अता फरमा दूं। हजरात मेरे अहबाब इज़्ज़ी वक़ार, ये रब का कलाम है, अलफ लैला का किस्सा नहीं। परवरदिगार आलम वादा फरमा रहा है मेरे साथ तिजारत करो, मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब से छुटकारा दूंगा। और आगे इतनी पाकीज़ा तरीन अल्फाज के साथ मेरे रब ने पाकीज़ा तरीन खुशखबरियां सुनाई। फरमाया आओ ना तुम कारोबार करो, मैं तुम्हें जन्नत अता फरमाऊंगा। युदखिलुकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, फरमाया ऐसे बागात दूंगा, ऐसे बागात दूंगा, ऐसे महलात दूंगा जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। मुफस्सिरीन ने इसके तहत लिखा है एक नहर नहीं, हर महल के नीचे कहीं दूध की नहर होगी, कहीं शहद की नहर होगी, कहीं शराब तुहूर की नहर होगी। और मेरा रब बस परवरदिगार आलम ने फरमाया नहीं तुम आओ तो सही, मैं तुम्हें व मसाकिन तय्यबतन, फिर उनमें स्पेशल स्पेस होगी, पाकीज़ा तरीन जगह, जन्नत भी पाक है, फिर फरमाया उसमें और स्पेशल रूम होंगे, व मसाकिन तय्यबतन, पाकीज़ा तरीन जगह होगी। मेरा रब बस फरमाया नहीं ना तू आ तो सही। फरमाया ऐसा काम, ऐसी बात जो तुम्हें खुश करेगी, व उखरा तुहिब्बूनहा, जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुश करेगी वो ये है कि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। फरमाया अल्लाह की तरफ से नुसरत तुझे आएगी, अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। और इसको मुतलक रखा, कौन सी मदद? रब की तरफ से, क्या सिर्फ दुनिया के लिए? जब मुतलक रखा है तो मुतलक यजरी अला इतलाक ही, ये अपने इतलाक के ऊपर चलता है। गोया के ये पाकीज़ा अल्फाज बता रहे हैं नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब, कि इस जहान में भी कामयाबी होगी, अगले जहान भी कामयाबी होगी। व फतहुन करीब, और फिर सुनो फरमाया करीब तरीन फतह मैं तुम्हें अता करूंगा। व बश्शिरिल मोमिनीन, फरमाया मोमिनों को रब्बे कायनात की तरफ से बशारत दे दो। हजरात इतनी बड़ी नेमतें, इतने बड़े इनामात रब वादा फरमा रहा है, वो तिजारत है कौन सी? हमने क्या करना है मेरा मालिक? परवरदिगार आलम ने फरमाया मेरी तरफ से नेमतों और रहमतों की बरखा तुम्हारे ऊपर बरस रही है, तुमने सिर्फ दो काम करने हैं। मेरा रब दो कामों के बदले में जन्नत भी, दोज़ख से छुटकारा भी, नहरें, ऐसी नहरें जो महलों के नीचे बहती हैं, और दुनिया में भी आखिरत में भी कामयाबी का ताज सरों पे सजाएगा। फरमाया हाँ आओ मेरे साथ वादा करो, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह पे भी ईमान लाओगे, रसूलुल्लाह पे भी ईमान लाओगे। हज़रत ज़ियाउल पीर करम शाह साहब ने इस आयत करीमा के तहत एक हदीस पाक नकल की है। फरमाया अगर तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही की झलक देखना चाहते हो तो आओ तुम्हें एक मंजर दिखाऊं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना मुबारक है। हजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गज़वे के मौका पे है, एक शख्स हजूर की खिदमत में आता है, अभी तक दामन रिसालत माप से वाबस्ता नहीं है, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार कुद्स में हाजिर होता है और हजूर करीम की खिदमत में आके अर्ज करता है सोना जब तक देखा नहीं था दिल ने फैसला नहीं किया था, आज ज़ाहिरी आंख ने भी देखा है, दिल की आंख ने भी देखा है।
کریم آقا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، پہلے تو ایسے گزر جاتے تھے، آج مخالفین کی طرف سے میں جنگ لڑنے آیا تھا کہ اتنے میں میری نظر آپ کے چہرے مقدس پہ پڑ گئی، تو جب میں نے آپ کے چہرے کو تکا ہے نا تو میرے اندر کے انسان نے گواہی دی ہے کہ اتنا سونا انسان کبھی کوڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو آقا کے حسن و جمال سے فریفتہ ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور حضور کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، عرض کرتا ہے سونا مجھے بھی اپنے غلاموں میں قبول فرما دیجئے۔ کریم آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اب دیکھیں انہیں کیسے ایمان کی معراج نصیب ہو رہی ہے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ کی پاکیزہ اور حسین ترین تفسیر فرمایا کہ وہ شخص عرض کرتا ہے حضور کلمہ تو میں نے پڑھ لیا، اب دل کرتا ہے آخری تمنا ہے یہ جان بھی تیرے قدموں پہ نثار کر۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان اور ایمان کی لذت اور ایمان کی معراج کو کیسے انہوں نے حاصل کیا؟ عرض کرتے آقا اجازت دیں میں اب اپنی جان کا نذرانہ دین مصطفی کے سربلندی کے لیے اپنی خون کا آخری قطرہ تک دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے اجازت دے دی، اب اس نے اجازت لی، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور میدان جنگ میں کود پڑا، خوب شجاعت کے جوہر دکھائے، بالآخر اس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی حریم قدس میں جب پیش کر دیا نا تو حضور علیہ السلام غزوے سے فارغ ہونے کے بعد حضور لاشوں کا مشاہدہ کر رہے تھے، جب اس لاش پہ پہنچے نا کریم آ کر رک گئے، میرے حضور نے فرمایا آؤ میرے صحابہ، مخاطب کیا گیا، صحابہ قریب آ گئے، جو دور تھے وہ بھی قریب آئے، میرے حضور نے فرمایا آؤ تمہیں ایسا جنتی دکھاؤں جس نے نہ نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا ہے، ایسا جنتی جس نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کی، زکوٰۃ نہیں دی، صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کی، مسجد نہیں بنائی، مدرسہ نہیں بنایا، واعظ نہیں کیا، نصیحت نہیں کی، جس کے پاس ظاہری اعمال خیر جنہیں ہم اعمال خیر کہتے ہیں وہ نہیں ہیں، لیکن آج بھی شریعت اسلامیہ کا فیصلہ ہے کہ کائنات کے سارے غوث مل جائیں، قطب مل جائیں، ابدال مل جائیں تو میرے رسول کریم کے اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کی ایک آنکھ نے چہرے مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا۔ آج لوگ صحابہ کی باتیں کرتے ہیں، صدیق اکبر کی عظمتوں کے بارے میں، فاروق اعظم، جناب ذوالنورین پاک، مولا علی مشکل کشا، جنہوں نے زندگیوں کے شب و روز رسول کائنات کے قدموں کے اوپر آقا کریم کے دین کی سربلندی کے لیے اس انداز میں قربان کیے کہ جناب صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے اے بیٹا تو کہتا ہے کہ جنگ کے موقع پر ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے، لیکن شفقت جو ہے نا وہ جو آپ باپ تھے میں بیٹا تھا، میں نے آپ کو کچھ نہیں کیا۔ ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں ولا گیا۔ جناب صدیق اکبر کا جواب سنیے، فرمایا تو آ جاتا نا محمد کا جو ہے نا دشمن سمجھ کر تجھے تلوار سے دو ٹکڑے کر دیتا۔ حضرات یہ تو میں عرض کر رہا تھا جس نے ایک آنکھ سے دیکھا ہے اس کا مقابلہ کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا صالح ترین انسان نہیں کر سکتا، تو ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا جنہوں نے زندگی کی ساری بہاریں ہی نبی کے جو ہے نا نالین پہ نثار کر دی تھی۔ فرمایا آؤ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ وقت اپنی تنابیں کھینچ رہا ہے حضرات، میں ایک مثال عرض کروں تاکہ گفتگو بھی مکمل ہو جائے۔ اگر ہم دیکھنا چاہیں وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اپنا بھی نثار کر دینا، اپنا آپ بھی اپنا مال بھی نثار کر دینا، تو پھر دیکھو اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم ہو رہا، وہ بھی تو تھے نا جنہوں نے اپنا سب کچھ عشق کی تیغ نے جن کا سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ سب سے بڑے شہید ہیں، اور اس کی خوبصورت ترین مثال آپ کے سامنے رکھوں۔ ہمارے سلسلہ کا ترہ امتیاز ہے کہ قرآن مجید کے اندر جتنی آیات کریمہ صالحین کے بارے میں، صالحین کی علامات کے بارے میں جتنی بھی بیان ہوئے ہیں وہ اس سلسلہ کے پاکیزہ ترین افراد کا ترہ امتیاز ہے اور ان کا صحرا ہے۔ میں جو ہے نا بات سنا کے اپنے بھی دل کو اور آپ کے دل کو بھی قرار دوں گا کہ جنہوں نے اپنا مال بھی اور اپنا سب کچھ نثار کیا دین کی سربلندی کے لیے، ان میں ایک خوبصورت نام ہمارے سلسلہ شریف میں آتا ہے، حضور سیدی سائیں گامن پاک، سیدنا السید غلام رسول شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ المعروف گامن پاک،
دیکھیں نا کہ انہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ان کو کس انداز سے کائنات والوں کو اپنے عمل سے سکھایا تھا۔ آج معاشرہ صرف زبانوں تک محدود ہے، اور کتنے ایسے لوگ ابھی سر اٹھا رہے ہیں کہ کہتے ہیں بابے تو کوئی شے بھی نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ خانقاہوں کا یہ پاکیزہ مزاج ہے کہ انہوں نے اسلام صرف زبانوں سے نہیں سکھایا، ان کا اسلام ان کے کردار سے پھوٹا۔ ان کے کردار نے بتایا ہے کہ اسلام کیا ہے، ان کے کردار نے بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں خرچ کرنا کیسا ہوتا ہے۔ حضور سائیں گامن پاک، سائیں شیرن پاک کے لخت جگر تھے اور نور نظر تھے، تو انہوں نے ایک موقع ایسا بھی آیا، مہاجرین آ رہے تھے اور آپ گھر کا مال خرچ کر رہے تھے، اتنے میں ایک وہ موقع بھی آیا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ تم نیکی کی روح کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین چیز کو رب کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ پھر فرمایا میری نظروں میں، میری نگاہوں میں اگر کوئی میری پسندیدہ چیز ہے نا، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا لخت جگر ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، میری پسندیدہ ترین شے ہے، اس کو بھی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، رب کی راہ میں قربان کر دیا۔ بیٹے دینا حضرات اگر عملی صورت میں کسی نے بتایا تو وہ صوفیاء کی پاکیزہ جماعت نے بتایا۔ حضرات دربار کرم کا یہ خاصہ ہے کہ یہاں تؤمنون باللہ ورسولہ، اس کی خوبصورت ترین تفسیر بھی بتائی جاتی ہے اور عملی طور پہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ حضرات یہ شیخ کی محبت، یہ شیخ کے دربار کی کھنچاؤ اور آنا اور جانا، اس میں کوئی ظاہری مفاد نہیں ہوتا، یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں تؤمنون باللہ ورسولہ کی تفسیر ہے۔ اپنے پیر سے محبت، اس کی بیس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ شیخ، اور آپ سنتے رہتے، سماعت کرتے رہے، جس نے اللہ رسول اور شیخ میں فرق کیا وہ کوئی مرید نہیں ہے، اس نے تصوف کو نہیں سمجھا، اس نے تصوف کی روح کو نہیں سمجھا۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد صرف یہی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ شیخ پہ ہاتھ رکھ کے بتانا یہ چاہتے ہو کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، رب پہ بھی ایمان لائے ہیں، رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر بھی ایمان لائے ہیں۔ اور حضرات ذی وقار، یہ پاکیزہ لذتیں تب میسر آتی ہیں جب زبانوں سے ہٹ کے یہ اسلام کی پاکیزہ روح ہمارے عملوں میں اتر جائے۔ میرا رب اس خانقاہ مقدسہ کی پر نور پر کیف فضاؤں کو، کہ جس سے ہماری عزتیں وابستہ ہیں، جس سے ہماری برکتیں وابستہ ہیں، جس سے ہمارے رزق کی برکتیں وابستہ ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ جس سے ہمارے ایمان کی برکات جو ہے نا وابستہ ہیں اور منسلک ہیں۔ اللہ کرے یہ فضائیں سلامت رہیں، وہ لوگ سلامت رہیں کہ جو ان کی غلامی کا شرف اور غلامی کا توق زیب گلوف کیے ہوئے ہیں، اور وہ نسلیں سلامت رہیں جو ان نسلوں کی وفادار ہیں۔ میرا مالک بندہ ناچیز کو بھی اور تمام پیر بھائیوں کو اس دربار مقدس سے وفا کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مولا عز و جل اصلا دلن و اپنی طرف متوجہ نہ ہمیں ذات پاک مکلف ذکر و فکر کی توفیق دے، اپنی محبت شوق نصیب فرما۔ اللہم انی اسألک حبک و حب حبیبک الکریم، اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولا کریم ساڈے کال نو ساڈا حال بنا دے، ساڈے علم نو ساڈا عمل بنا دے، ساڈے عمل کے اندر اخلاص اور للہیت پیدا فرما۔ اللہم الا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ کافی کافی کفانی کافی اللہ الحمد، صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ۔